سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا محمد النبی الامین الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال الله عز وجل شانه في كلام المجيد في مقام الآخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم الكريم الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی والدیک وآلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اپنی گلہ بند کر دے بیٹا بس کرو خاموش ہو جاؤ میں خطبہ پڑھ رہا ہوں دن تائی میں تو ڈسٹرب کیتا تو یا تو 5 منٹ تو ٹائم دے دینے گلہ کر لو یا پھر خاموش ہو جاؤ میں کرنا بیٹا تسی بیٹھو میں کرنا ہے بیٹا تسی نا بیٹا چھوٹے بچے اٹھ کے پیچھے ہو جائے اللہ تو ان برکت دے بہت اچھے ماشاءاللہ اللہ تو ان برکت دے تھوڑے جو پیچھے ہو جائے تھوڑے پیچھے ہو جائے سیانے بندے تھوڑے کے آ جائے بڑی مہربانی اللہ برکت دے بھئی جلدی اٹھ جاؤ نا بیٹا اینا ٹائم ہی نہیں شاباش سیانے بندے اگے آ جائے بھئی تسی اگے ہو گئے بھائی جاندے پھر یہ آ جاؤ شاباش اللہ برکت دے تو اور جو تھوڑے اللہ برکت دے جزاک اللہ فی الدار ہے
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرم یا رسول اللہ، رحم یا رسول اللہ، فضل یا رسول اللہ، نظر یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اپنی جگہ تے بیٹھ کے سارے جناب بس ہوں سرکار دی گلاں سننی ہیں خاموشی دے نال۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ من سب نبیہ، من سب نبیہ، شرمونی شرمونی گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اے کرامن کاتبین لکھ لینا جڑا بندہ خاموش بیٹھا یا بولدا ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، تاجدار ختم نبوت، ہر صحاب یہ نبی، آواز کٹے، ہر صحاب یہ نبی، ساؤنڈ تے ٹھیک ہے تہاڈی کٹے، ہر صحاب یہ نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج دی محفل بانی مبانی عزیزم جناب بھائی محترم المقام حاجی نظر محمد مستری، حاجی محمد عنایت مستری صاحب، حاجی بھائی ظہور احمد مستری صاحب اور امانت علی مستری، اور لائق کے ساتھ عزت و تکریم خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید مدثر حسین شاہ صاحب، زید شرف ہو حضرت قبلہ سید محمد شاہ صاحب، زید شرف ہو جناب قاری محبوب عالم صاحب تشریف نہیں لے آئے، تو مسجد دے خطیب صاحب امام صاحب میں نام تو واقف نہیں، تشریف فرمانے بھائی نقیب محفل صاحب سلیمان فانی صاحب، ماشاءاللہ سرکار دے سارے غلام، میں کس طرح نام نہ لے سکے ہوں محسوس نہ فرمائیو، مالک کائنات ساڑی حاضری قبول فرمائے۔ شاہ صاحب نے بڑا سونا خطاب فرمایا، بھائی نقیب صاحب نے بھی، عثمان صاحب نے بھی عقیدہ ترجمانی فرمائی، اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اے جڑے دن چل رہے ہیں جی، اج ربیع الثانی شریف دی 8 تاریخ ہے اور 10 تاریخ نو ربیع الثانی دی 10 تاریخ نو کس ہستی پاک دا عرس منایا جاندہ ہے؟ میں دسنا غوث الثقلین، مغیث دارین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، آیاتم من آیات ربانی، شاہ جیلاں، پیر پیراں، میر میراں، پیران پیر، دستگیر سید ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی الگیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ المعروف حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ ہارے غوثیہ یا غوثیہ شہنشاہ بغداد، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات میں آج دی محفل پاک چاہ آپ نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ والیاں دی خلوت اللہ والیاں دی جلوت یہ دونوں حالتاں امت واسطے مشعل راہ ہوندیاں نے۔ جلوت کال حال چال مقال تے خلوت تنہائی دیاں گلاں یہ دونوں ہی باتاں اللہ دے ولیاں دیاں امت واسطے مشعل راہ ہوندیاں نے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ ہر ولی دا عرس سال وچ ایک بار منایا جاندہ ہے، حضور شہنشاہ بغداد دا عرس سال وچ 12 مرتبہ منایا جاندہ ہے۔ تیسری بات، ہر آستانے دا ہر سلسلے والا اپنے آستانے دے شیخ دا عرس مناندہ ہے۔ چشتی پیر چشتی بزرگاں دے عرس مناندے نے، نقشبندی پیر نقشبندیاں دے عرس مناندے نے، سوروردی پیر اپنے سوروردی پیران دا عرس مناندے نے۔ شہنشاہ بغداد دی عظمت تو صدقے جائیے، ہر سلسلے والا میرے غوث دا عرس مناندہ ہے۔
اس وقت تک کسی پیر دا آستانہ چلتا ہی نہیں جب تک 11ویں والے پیر دی 11ویں شروع نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور حضور شیخ عبداللہ کمال سے دہلوی سرکار شیخ محقق جنہوں محقق اللہ طلاق منیا جاندہ ہے, آپ اپنے رسالے سے لکھ دینے فرمایا کہ حضور غوث پاک دے عام مصر جننے ولی ہوئے نے انہاں وچویں آپ دے پائے دا کوئی نہیں, دے قیامت تک جننے ولی آن گے انہاں وچویں حضور غوث پاک دے پائے دا ولی کوئی نہیں ہو سکتا. سب تے میرے غوث پاک سرکار دی شہنشاہی ہے. میں کچھ آپ دی سیرت دی گلاں کرنی ہیں, کچھ آپ دی تعلیمات دی گلاں کرنی ہیں, تے کرامات تے پھر ہے ہی نہیں نا. حضرت شیخ ابو العباس فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی کرامات اتنی ہیں کہ جس طرح تسبیح کا ڈورا ٹوٹے تو موتی گرتے ہیں نا, اس قدر حضور غوث پاک سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا. جڑے پاسے ویکھتے ہیں جناب کفر دا زنگ لیندہ جاندہ, نور دا رنگ چڑھدا جاندہ. انج ساڑھے غوث پاک سرکار نے زمانے رنگے ہے اور نبی پاک سرکار دی امت احسان کیتا ہے. پہلے یہ سن لو کہ اللہ دے ولیوں دا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. گل تو شروع کرنی ہے نا جی کہ مسجد جی بیٹھے ہیں اسی تے اے مطلب کیڑی گل ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اس دا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر ولیوں دا ذکر نہیں کرنا چاہیے. میں جڑی قرآن شریف دی آیت مبارکہ پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے دا مکی معنی یا اللہ چلا ہم کو راسی دی. کی معنی یا اللہ, بس 2-4 منٹ مشکل ہے پھر بات سیدھی شروع ہو جانی. یا اللہ کیا کیا میں اچھا جی کسی بندے سبحان اللہ کھڑا ہوئے یا مطلب ہے کہ میرے نال بولنا ہوئے تو میری طرفوں اجازت ہے, شاورہ کوئی اجازت لے دیں تسی بول سکتے ہو سبحان اللہ کھڑا ہوئے. اب دیکھو نا ماشاءاللہ ہل پہ تسی ساڑھی طرفوں اجازت ہے. کسی بندے نیکی کرنی ہوئے محفل جبہ کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ چلا ہم کو راسی دی. اے قرآن شریف دی سورہ فاتحہ دی او مبارک آئے تھے ہر نمازی ہر روز ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر یا پڑھدا ہے یا سندا ہے. میں رپیٹ کرنا, ہر نمازی ہر روز ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر یا اس نو پڑھدا ہے یا سندا ہے کہ اہدنا الصراط سورت فاتحہ قرآن شریف دیاں 114 سورتاں نے ساریاں کرمالیاں برکت آلیاں نے, پر انہوں 7 مسانی کیا جاندہ ہے, ام الکتاب کیا جاندہ ہے, فاتحۃ الکتاب کیا جاندہ ہے, باب القرآن کیا جاندہ ہے. قرآن پاک دیاں 114 سورتاں نے 113 سورتاں ایک بار نازل ہوئیاں نے. سورت فاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے, ایک بار مکے نازل ہوئی ہے, ایک بار مدینے نازل ہوئی ہے. جب مکے نازل ہوئی تو اللہ فرمایا جبریل کلیاں نہیں جانا, میرے یار کو فاتحۃ الکتاب لے کے جانا ہے. یا اللہ کی کرنا فرمایا 70,000 فرشتہ نال لے کے جانا ہے. نزول فاتحہ دا منظر بڑا خوبصورت لگا تو اڈے میرے پاک نبی مدینہ پاک تشریف لے آئے. یسرب نو حضور نے مدینہ بنایا, عرض کیتا یا اللہ نزول فاتحہ دا منظر بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے فرمایا پھر یا اللہ دل کرتا پھر نزول فاتحہ ہوئے. اللہ فرمایا محبوب ساڑھی قدرت دا ضابطہ ڈسپلن نظام ضابطہ ایب ہے, قرآن تکرار نہیں, جڑی شاہ ایک بار آگئی دوجی بار نہیں, پر یار دی منشاء ہے جبریل پھر لے جا فاتحہ نو, پر 70,000 نہیں اور 80,000 فرشتہ یار کو لے کے جانا ہے. ایک بار نہیں 2 بار نازل ہوئی. یہ جی کو عظمت ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اس وقت تک نماز ہوندی نہیں جب تک سورت فاتحہ نہیں بندہ پڑھ لیتا. یا تسی جماعت سننی اس سورت فاتحہ دی بڑی فضیلت ہے. اور امام الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ شریف اندر اللہ نے 10,000 بیماریاں دی شفا رکھی ہوئی ہے. اچھا کوئی بھائی نا پکھا بھی چلا دیں, بس اٹھ کے جلدی نہ بٹن چلا دیں. تو شن پکھے نہیں بیکھنا ان چال پہنا, تو بٹن دبینا چال پہنا انشاءاللہ ہے جی, ہے نا بند ہے. چلو ٹھیک, پچھلے چل دے پہلے ٹھیک. ماشاءاللہ جزاک زندہ باد زندہ اللہ درد رحم کرے جنیا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ چلا ہم کو راسی۔ اچھا یہ ساڑھے تے بڑا سوال ہوندہ بھی سنی ہتھاں چاہت دیندے نے اے ولیاں دے کول جا کے بیندے ہو ذکر کر دے ہو لبدہ کی۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ایک بزرگ ہوئے نے محدث ہوئے نے، وہ اپنے مکتوبات شریفے لکھ دینے کہ اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا تے سننا انجی جی میں اللہ دے ولیاں دی ظاہری زندگی چونہ کول بے کے فیض حاصل کرنا ہے۔ بھئی گلہ نہ کرو یار، توڑی بڑی مہربانی، یا میں توڑیاں سننا یا تسی میری سننا، تسی گلہ نہیں کرو برائے مہربانی، کوئی اشارہ نہ کم کرو جڑا کرنا ہے۔ کوئی چند منٹ دی محفل ہے تساں ایتھے رہنا کرم والے اساں آئے ٹر جانا ہے خطاب کر کے، بڑی مہربانی تھوڑے وقت سمجھ دے دو۔ اللہ دے ولیاں دا ذکر پر نہیں پتا محفل پاک کتنے ولی تشریف فرمان، سرکار دے ذکر دی محفل ہوندی نے، علاقے دے کتب صاحب موجود ہوندے نے اور کل ولی موجود ہوندے نے۔ جی اللہ تو دل دی جے رب دل دی آنکھیاں دے وے تے چانن ہوئے نورو ولیاں نو سب کچھ نظری آوے کی نیرے کی دوروں۔ ایک تخت لگتا ہے جناب فضائج باقاعدہ ایک محفل سجدی اولیاء تشریف فرما ہوندے نے، اس واسطے آکھا جاندہ محفل چ انتہائی ادب نیازمندی نہ سر کج کے باوضو بہنا چاہیے۔ تو حدیث کریم کائنات نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، جڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ دے کول بواں رب دا قرب حاصل کراں، اللہ دا جسم تے کوئی نہیں لیکن اللہ دے قریب ہونا چاہتا ہے، فرمایا فلیجلس مع اہل التصوف، اللہ والیاں دے کول بیٹھ جے ان رب دا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط یا اللہ چلا ہم کو راسی دی، راہ کنہ لوکاں دی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے، انعام کنہ تے ہویا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار گروہ نے، نبیوں دا گروہ، صدیقان دا گروہ، شہیدان دا گروہ تے اللہ دے ولیاں دا گروہ، یہ چار او لوگ نے جنہ دی راہ تے چلن دی اسی ہر نماز دی ہر رکعت دی اندر دعا منگنے ہیں۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، آپ فرماؤندے نے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد راہ نہیں لبنی تے رول مرشے وچ راہ دے ولی اللہ دے مردے نہیں اوتے کردے نے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر جاندے نال خاموشی۔ میں گل کر لگا حضور غوث الثقلین مغیث دارین شہنشاہ بغداد غوث العالمین سرکار دی ابو محمد آپ دی کنیت عبدالقادر آپ دا نام مادرزاد اللہ دے ولی نے آپ دی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ فرماؤندیاں نے اجے میرے لال نے میرے گھر ہونا ہے، میں خواب دی اندر کو کہنے والا کہہ رہے آئے اے فاطمہ تیرے گھر جڑا پتر ہونا ہے وہ زمانے دے ولیاں دا سردار ہوئے گا، او دا نام عبدالقادر ہوئے گا۔ عظمت آپ دینی ہے 100 سال پہلے بغداد دے منبر تے سید الطائفہ جنید بغدادی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب فرما رہے نے، اچانک آپ نے مراقبہ فرمایا، چند لمحہ بعد فرمایا میری گردن پر بھی میری گردن پر بھی میری گردن پر بھی مریداں عرض کیتا حضور خیر ہوئے تواڈی گردن تے کی آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے سامعین محترم بیٹھیاں اللہ تعالیٰ دی طرفوں میرے دل تے القاء ہویا ہے، میرے دل تے الہام ہویا ہے، رب کریم دی طرفوں گل دل چاہیے۔ آج تو 100 سال بعد بغداد دی مسجد دے اس منبر دے ایک شخص نے ہونا ہے، او دا نام عبدالقادر ہوئے گا، او اعلان کرے گا قدمی ہاذہی
وعلی رقبت کل ولی اللہ، میرا آئے قدم ہر ولی دی گردن دے۔ فرمایا انہیں 100 سال بعد اعلان کرنا ہے۔ فقیر جنید بغدادی ہونے ہی گردن چکا کے کہہ رہے آئے میری گردن تے بھی، میری گردن تے بھی شیخ عبدالقادر دا قدم ہے۔ اللہ حضرت بولے آپ لکھ دینے جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کرامات میں پہلے عرض کیا بہت زیادہ نہیں، بڑی معروف مشہور کرامت ہے۔ آپ دی ولادت ہوئی، کو رمضان شریف شروع ہو گیا، رولا پہ گیا، چند چڑھیا نہیں چڑھیا ہے جی۔ آپ دی والدہ محترمہ فرمایا کہ میرا بچہ سحری دے وقت تو پہلے دودھ پیندا ہے، جدوں سحری دا وقت ختم ہو جاندا ہے اس دودھ پینا چھوڑ دیندا ہے، افطاری دے وقت دودھ پیندا ہے۔ پھر مطلب کہ عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار دی یہ بھی کرامت ہے کہ آپ نے پیدا ہوندے ہی روزہ رکھ کے اللہ دی عبادت شروع فرما دیتی۔ اچھا میں بھی نال دسنا ہے کہ آپ مادر زاد ولی نے پھر بھی آپ دی والدہ محترمہ نے آپ نے علم دین پڑھنے وال بھیجے۔ ایک بڑی بڑی مصیبت ہے ساڑھے سر تے سوار ہویا جملہ کہ جو حالات کے اندر جیو جناب فقیر اور شے ہوندی ہے، مولوی اور شے ہوندی ہے جی۔ مولوی نے کی پتہ ہے فقیری کی شے تے علم اور شے ہوندی ہے، ولایت اور شے ہوندی ہے۔ میں دسو کہ حضور غوث پاک نے بڑا کو ولی ہے آپ تو بعد پیدا ہویا نہیں نہ پیدا تھا۔ غوث پاک سرکار اللہ دے ولی سن مادر ذات، پھر بھی آپ نے علوم قاہرہ باہرہ عقلیہ نقلیہ مروجہ علوم پڑھے بھی نے، اور 33 سال مدرسہ نظامیہ علم دین پڑھایا بھی ہے۔ اور آپ فرمانے درست العلم حتی سرتو قطبہ، فرمایا میں علم پڑھدا گیا، پڑھانا دے پھر دور دی بات ہے نا، پڑھاندے جڑے راز کھلے نے وہ اللہ ہی جاندہ ہے۔ فرمایا علم پڑھدیاں کتاباں دا مطالعہ کردیاں قرآن دی تفسیر پڑھدیاں اللہ نے میں قطبیت درجے تے فائز فرما دیتا ہے۔ لیکن وہ جی مولوی اور شے ہوندی ہے، مولوی نے کی پتہ ولایت کیڑی شے آوے، داتا صاحب دے بارے کی خیال پیر ہے کہ نہیں ہے، صوفی ہے کہ نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سرکار فرماندن جتنی بھی تصوف پر کتابیں لکھی گئی ہیں سب سے اعلیٰ درجہ کشف المحجوب جو حضور داتا صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا سخی شہباز قلندر دا نام سنے جی، صرف رتیاں چنڈیاں لا کے نہ ٹول ٹمکے کر کے سخی شہباز قلندر اس منانا آڑے ہو سنو۔ بابے فرید دا نام سنے، غوث بابلک ذکریہ ملتانی دا نام سنے، انہاں بڑھایا ملتان شریف مدرسہ تے مدرسے ایک بندہ رکھنا ہے جڑا فتوہ نویسی ہے، مفتی رکھنا ہے، ایک رکھنا ہے جنہ شیخ الحدیث ایدے شیخ الحدیث حدیث پاک پڑھانی ہے۔ غوث بابلک ذکریہ ملتانی دے مدرسے دے جڑے مفتی نے انہاں دا نام ہے حضرت شیخ عثمان مروندی المعروف شقی شہباز قلندر، اور جس ہستی نو نبی پاک دی حدیث پڑھانا ہستے حضرت غوث بابلک ذکریہ ملتانی سلسلہ سہروردیہ دے بزرگ نے مقرر کیتا ہے، اس ہستی پاک دا نام ہے حضرت بابا فرید مسعود کندے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حق فرید حق فرید حق فرید، مطلب اے وہ بزرگ سن، جزاک اللہ جزاک، اے وہ بزرگ سن جڑے صوفی بھی سن، اللہ دے ولی بھی سن، اور وقت دے بہت بڑے عالم بھی سن۔ اچھا سلطان باہو سرکار مننے والے بیٹھے کوئی ہے جی، آپ اللہ دے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ نے جہل پیران انجے رگڑا پٹیا نا، فرماندن علم و بعد جو کرے فقیری مرے کافر، جی دیوانہ ہو کافر نہیں پاگل کافر ہو گئے۔ فرماندن علم و بعد جو فقیری کرے وہ مرے کافر دیوانہ پاگل کافر ہو کے مرے۔ میں تو مترنم سنا دینا، حضور سلطان صاحب رحمت اللہ تعالی عین الفقر آپ نے لکھی راہ حقیقت اور دیگر کتب لکھنے تو بعد آپ نے فرمایا علم بعد جڑا کرے فقیری کافری
کرے دیوانہ سیبریاں دی کرے عبادت رب اللہ کولوں بے گانا غفلت کولوں نہ کھل سن پردے دل جاہل بت خانہ میں قربان تنہا تو یا زیرت باغو جنہاں ملیا یار یگانہ عرض کرنے ہیں سلطان العارفین سرکار بندہ عالم ہوئے جو بندہ فاضل ہوئے کیا وہ ولی ہو جائے گا آپ نے اس بھی رگڑا پٹیا ہے آپ نے فرمایا بندہ علم دین پڑھیا ہوئے حضور دی آل صاحب دا منکر ہو جائے کدی ولی نہیں ہو سکتا آپ نے پھر کلم چکیا فرماؤں نے علم تے پڑھیا اشراف نہ بنے دے جڑے ہو بنے اصل کمینے تمہیں تربوز کاما دے پتر ہر پتل سونا کتی نہیں ہوندے پاویں جڑیے لکھ نگینے شوم کولو کتی دار جنہ ملے دی پاویں ہوون لکھ خزینے عشق نبی باجو نجات کامل باہو پاویں مریے وچے مدینے نبی دیال دا پیا اچھا یہ دا مطلب ہے کہ جائل بندہ پیر ہو سکتا بول پیر ہو سکتا نہیں کتے تے ریچ تے بندر تے بٹیریاں دے ناچ کرانے آلے کوڑیاں تے کتیاں دیاں دوڑا کرانے آلے اے جناب حضور دیاں سنتہ قتل کرا کے نالیاں چھڑنے آلے ایسا بندہ آل سنت دا پیر نہیں ہو سکتا خام خواہ ساڑھے گاٹے نہ لگن آل سنت دا مذہب قطن ذمہ دار نہیں ہے ساڑھا پیر تے پیشوا ویکھنا ہوئے ساڑھا راپر تے رانما ویکھنا ہوئے داتا علی والویخ لے غوث جلی والویخ لے مہر علی والویخ لے امام محمد رضا والویخ لے مہر علی شاہ والویخ لے اللہ دا ولی ہوندہ ہے رو خیارکم الذین ذکر اللہ جدے چہرے والویخیاں خدا یاد آ جائے ولی ہوندہ ہے جدے چہرے والویخیاں خدا یاد آ جائے جدیاں گلہ سنو آخرت یاد آ جائے جدے کول بیٹھیاں موت یاد آ جائے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی دی نشانی ہے وے او دے چہرے والویخیاں تو انہوں خدا یاد آ جائے گا اس واسطے حضور غوث پاک سرکار بھی انہا ولیاں ہی آپ دی عمر ہے 6.5 سال بچپن ہے میں ان تنوں کرامہ سنانا ساڑھا مزاج کرامتان ہے جی علم پڑھن دی انی فضیلت ہے حدیث پاک ہے جو بچے علم پڑھ دے نا طالب علم تقرار کر دیں دارب یدرب داربن فاو داربن و دوری یدرب داربن فضاک مدروبن لم یدرب لا یدرب لا یدرب لا یدرب لا یدرب لا یدربن لا یدربن الامر من ادرب لتدرب لیدرب لیدرب نحیون لا تدرب لا تدرب لا یدرب لا یدرب انجد پڑھ دیں نا اللہ فرماندہ فرشتے ہو اے میری تسبیح عادت شامل
اے لکھو میری تسبیح یاد یا اللہ یہ تے علم پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے پڑھتے میرا دین سکھن واسطے رہنا کریم کائنات نبی علیہ السلام فرماتا جدو بندہ کوئی علم دین سکھن واسطے کرو نکلدا ہے نا جدو چلدا ہے تو اللہ فرماتا عمر دی قید نہیں کوئی 10 سال دا ہوئے یا 50 سال دا ہوئے اللہ فرماتا فرشتیو یہ میرا دین سکھن جا رہا ہے یہ پیر سکھنی زمین تے نہیں ہونا چاہیے تھوڑے نوری پراں تے ہونا چاہیے حضور غوث پاک سرکار دی کرامات دیش بار فرماتا میں چھوٹا جہا ایسا میں مدرسے سے قرآن پڑھن جانا تھے آواز ہونی کہ لوگوں راستہ چھوڑ دو اللہ دا ولی آ رہا ہے اور آپ 6.5 سال عمر شریف ہے آپ اپنے نانکیاں تے گئے آپ دے نانا جان دا نام ہے سید الشیخ عبداللہ صومعی یہ بھی اللہ دے ولی صاحب حضور غوث پاک باپ الو حسنی نے اور والدہ محترمہ نو حسینی سید اور نانا جی نے ملنے گئے ایک بی بی انہیں بچہ چوڑی چکے ہے گود قلائد بات ریکارڈ ہو رہی بہجت الاسرار قلائد الجواہر غبدت النادر فی ترجمہ شیخ عبدالقادر علامہ تادفی عمبلی رحمت اللہ تعالی لکھ کتاب اور دیگر معتبر کتب دے والنا میں عرض کر رہے ہیں نانا جی دی بارگاہ ایک بی بی آئی انہیں بچہ چکے ہے لے کے گئی تھوڑی دیر بعد وہ کرلاندی واپس آ گئی جس نے دم کران اپنا آپ نے پوچھا بی بی رو کیوں رہی انہوں نے کہا بھی میں گئی سا بابا جی کو اور اس بی بی نہیں پتا بھی 6.5 سال دے بچے دا اس بابے دا کی تعلق ہے آپس سے انہوں نے کہا گئی سا فرمایا پھر انہوں نے کہا جی میں کہا دم کر دیو تے بزرگاں نے ایدہ کپڑا چکیا چہرے تو نبض چیک کی تھی بچہ تے ٹھنڈا ہو چکے ہے یعنی فوت ہو چکے ہے انہوں نے فرمایا کہ بی بی تے فوت ہو گئے اس مرض دا علاج تے میرے کو کوئی نہیں میں کہا بزرگوں دعا کرو اللہ انہیں دیر بعد شادی تو بعد پتر دیتا وہ بھی فوت ہو گیا انہوں نے فرمایا اس مرض دی نہ دعائے نہ دعائے تو لے جا مکافت عمل ہے حق دی رائے ہر بندے مر جانا ہے دنیا تو ٹر جانا ہے غسل کفن دے کے دب دے کہ پتر میں لے کے جا رہی ہوں میرا بچہ فوت ہو گیا ہے حضور جناب 6.5 سال دا بچہ ہے آکھیا مائی شہبہ یہ دے چہرے تو کپڑا اٹھا مریا نہیں زندہ ہے بی بی چہرے تو کپڑا اٹھایا سانساں بحال ہو چکیاں نے مائی گھر نہیں گئی عبداللہ سومی زبوہ تے گئی ہے وہ کھڑکا کے آندھی پیرا باہر نکل تو دیاننا اس برد دا علاج ہی کوئی نہیں تیرے کول تو نہیں 6.5 سال دے بچے علاج کر دیتا ہے فرمایا بی بی بچہ ہے کون جس نے دیکھیا نا سامنے کھلون والا بچہ پیرہ دا پیر غوث عبدالقادر جیلانی ہے غوث پاک دے نانا سرکار دے آتے چھڑی ہے چکیو فرمایا گل سنے اور تقدیر دے کمال دخل دینے اللہ مارنا چاہتا ہے تو کون ہوئے دخل دینے والا اگے اگے غوث پاک دوڑ پہ نے پچھے پچھے عبداللہ سومی سرکار نے بوڑا بندہ جنہ کو دوڑ سکتا ہے آگے قبرستان آگیا کھلو کے عرض کیتا نانا جی پیشاں مڑ جاؤ تُسا ایک دی گل کر دیو میں آواز مارا تے قبرستان دے سارے مردے زندہ ہو جائے شیخ شادی فرماتے نے گفتی اللہ بباد گرچی از حلقومی عبداللہ بباد فرماتے نے پاہمیں اللہ دے برید موچ گل نکلے او پھر تقریر نہیں بن دی او قضادہ تیر بن جاتی ہے حضور غوث پاک سرکار دا مقام ہے یا سیدی یا رسول اللہ جزاک اللہ مرحبا اچھا اللہ دا ولی بڑا لاجپال ہوندہ ہے تے حضور تے ہی لاجپال نے جڑے نبی طائف دے بازاراں چ پتھر مارن والے دعاواں دیندے نے نعرے مارن والے تہاڈے حصے وچ کھجاونا ہے جی غلام احمد مختار حشر میں یوں پہچانے جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ آئے ہے اعلیٰ ذر کمال زندہ باد زندہ باد زندہ باد سلامت رہی سلامت
ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے کمال کی تھی کہندے نے پائے کوماں پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے کہندے نے سرکار نے پل صراط دے کنارے کھڑے ہونا ہے اور ادھر غلامہ سرکار فرمانا آجو بھی غلاموں رب سلم یا اللہ میری امت نو سلامت رکھی جیسے سرکار دی آواز سنی نا ہون میں مسجد بیٹھا ہاں وجد لاتے جائیں اور وجد دمانا کر جا کسی اور کتاب جو پڑھ لیا جی فرماتے ہیں جو سننے پائے کوبا ننگے پیری دوڑ پڑھنا ہے تو میں سے چوڑے ننگے ہیں از کرتے ہیں سونے ہیں جو تو اڈی آواز سنی ایسا ننگے پیری دوڑ پڑھنا ہے ایسا نہیں ویکھنا کہ خدا حافظ خدا ناصر مگر پھر بھی یہ محشر ہے یہاں دو گے ہمیں تم ہی سہارا یا رسول اللہ مدینے دے تاجدار نے پل صراط تے کھلوتے ہونا ہے اللہ فرمانا سونے ہاں پہچان کے اشارہ تو کری جا نظارہ تے رب کرانا جائے گا پوئی نیاز مندر نعرہ مارا کرو نعرہ رسالت سبحان اللہ حضور غوث پاک سرکار دی 6.5 سال دی عمر دی کرامت آپ نے مردہ زندہ فرما دیتا اور سبحان اللہ 6.5 سال دی عمر تے ایک قافلہ حرمین شریفہ نو چلیا عرض کی تامہ جی میرا دل کردہ میں بھی کعبے جاواں پھر سرکار دی بارگاہ جمائی سبب فرمایا کہ تھوڑی عمر چھوٹی بیٹا ہن والدہ دے حکم نے سر دا تاج بنایا کافرہ جا رہے ہیں دل چو پیار بھی ہے مکان دی چھت تے چڑھ گئے ویکھدے رہے جدو کافرہ نظرت اوجھل ہویا نا مغرب دی اذاناں شروع ہو گئیاں نیچے اترے اکھاں آنسو جاری نے بھائی سبب فرمایا پترہ کی ہویا ہے عرض کیتا اماں قافلے وال ویکھدا رہیا جدو کافرہ نظرت اوجھل ہویا ہے نا مغرب دی اذاناں شروع ہوئیاں نے اللہ دا کعبہ بھی نظر آ گیا مدینے والے دا گنبد خضرا بھی نظر آ گیا جڑے حضور غوث پاک بغداد کھلو کے یا گیلان کھڑے ہو کے مدینے دے مکے تے نظر پا سکتے نے وہ انشاءاللہ اپنے غلاماں نوں ویکھ سکتے ہیں اللہ توفیق دیتی حضور غوث پاک سرکار کرامات میں عرض کیتا بہت نے آپ نے اتنی کرامات نے کہ جس طرح کہ لڑی ٹوٹ جاتی ہے اور استقامت بھی سنو آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو مدرسہ نظامیہ بغداد پڑھن گیا نا کئی دن تک کھانا نہیں سی ملدا سکے ٹکڑے کھانے پہندے چٹائیاں دے سونا پہندا اور پھر جناب ٹاٹ دا لباس پہننا پہندا پہن کے پھر میں علم دین پڑھدا رہا فرمایا پڑھ دیاں اللہ نے میں نے قطبیہ دیا اللہ مقام دے فائز فرما دیتا پھر آپ نے فرمایا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ فرمایا میرا ایک قدم اللہ دے ہر ولی دی گردن تے ہے کہیں نہیں بھی منیا اس وقت بھی ایسی ایک بندہ شیخ سنان نالا جڑا نہیں سی مندا انہوں نے کہا میں نہیں مندا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بڑا اللہ دا ولی سی شیر دوتے سواری کرنی آتے سپ دا کوڑا ہونا دسو بندہ شیر تے چڑھیا ہوئے آتے سپ دا کوڑا ہوئے بیان جی کرنا تا اگلے بندہ سپ بھی ہوئے پھوک مارے تے بندہ مر جائے جی کچھ اندے ولی بھی ہوندے نے وہ جس علاقے جانا نے پیغام کرنا ہوئے وقت دے ولی نو آکھو جڑا اتھے فرما روا انہوں آکھو آکھو بنو سلامی پیش کرے تو اب میرے شیر آستے کو خوراک بھی کر لے نیاز مندی ہاتھ بن کے سلامیاں پیش ہونیاں تقدیر انہوں بغداد لے آئی ان کچھ بندیاں سمجھایا بھئی یہ غوث پاک دا شہر ہے شیخ عبدالقادر جیلانی دا اتھو باز آ جا انہوں نے کہا میں نہیں جاندہ کسی انہوں جس لئے نہیں گل کی تھی بغداد تو باہر آ کے ڈیرہ لانا پر کہا ویکھو کونے تھے انہوں نے کہا جی یہ تھے عبدالقادر جیلانی نے جنہوں نے غوث اعظم آکھیا جاندہ ہے وہ مدرسہ نظامی پڑھاندے نے تے پھر 2 دن خطاب کر دینے 70,000 دا مجمع ہے جنہ آواز جنی پہلے بندے تک جاری ہونی آخری تک بھی جا رہی ہے شاہ جی تشریف فرمانے کسی اور مولوی کو پوچھ کے مجھ طالب علم نہ چیز نو دس دیو بھی کچھ سپیکر دا بھی ثبوت مل رہا ہے 70,000 دا اجتماع بیٹھا ہوئے تو 2 کلے جگہ بھی چاہی دیئے اتنا بڑا اجتماع ہے جنی آواز پہلے بند تک جا رہی ہے انہی آخری تک بھی جا رہی ہے اور پھر انج نہیں جناب 4,000 علماء طالبہ کلمہ دواتاں لے کے حضور غوث پاک دی تقریر لکھ دے سبحان اللہ اچھی بن دی تسی ان مطلب شیرانہ مزاج نا ساڑھا صرف کرامتہ سننا علمی گلنا سننا نہیں اڈے لوگ آندھے سوالے صوفیہ نے کیتا کیے یہ صوفیہ صرف تسبیحاں پڑھیاں نہیں انہیں صرف لنگر کھلائے نے آسانیاں نہیں صرف تسبیحاں پڑھ کے لنگر ہی نہیں کھلائے ساڑھے صوفیہ نے سینے بھی صاف کیتے نے لوگوں دا تعلق رب نال بھی جوڑے ہے لنگر بھی کھلایا ہے
مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت ہار بہار تے پیرا بھی دیتا ہے جے پاکستان دی سرحداں دی گل آئی ہے تو ساڈے بزرگاں اوتھے ہی پیرا دے کے دکھایا انہوں کسی آکھیا باز آ جاؤ انہیں کہا میں نہیں جانتا کسی نوں جاؤ جا کے آنکھوں سوں جس لئے بندے آئے دو چار حضور غوث پاک سرکار تشریف فرمانے مدرسہ نظامیہ بغداد 33 سال آپ نے علم دین پڑھایا قلائد الجواہر بارد الاسرار 33 سال تے ہر سال 3000 طالب علم پڑھ کے فارغ ہوندے سن 33 سالاں 33 نوں دیو نا 3000 تقریباً 1 لاکھ بندہ تے آپ کو باقاعدہ علم دین حاصل کر کے اے او بزرگ نے جنہ دا اسی نام لینے ہیں او جاہل نہیں او عالم نے جناب گرامی قدر پوری تقدیر انہوں بغداد لے آئی حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد اثر تو بعد دعوے لئے آپ نے مدرسہ نظامیہ بغداد دے اندر بیٹھے نے اس بندے آگے آخیا فلانا وقت دا ولی آیا ہے اس نے آکے سلامی بھی پیش کرنی ہے او دے جانور واسطے سواری شیر واسطے خوراک بھی دینی ہے اجی نہیں گل یہ فرمایا ٹھیک ہے اساں آ رہے ہیں سنگیے نو نال لے کے چلنے لگے بہت بڑا مدرسہ ہے ایک بچہ بنے آیا ہے جڑا مدرسے دے طالب علم دی خوراک ہے انہاں جناب جاندے انہوں کھولیا تے لے کے چلے گئے حضور غوث پاک سرکار دی تو نظر پئیے آپ دا کتا بیٹھے فرمایا شرم نہیں ہوندی مدرسے دے طالب علم دا مال لے کے جا رہے نہیں اور تو ویکھدا رہ گیا ہے حضرات کتا ہے تے کمزور جہا ہے پر غوث العالمین دا کتا ہے وہ بھی مگر چل پہ آئے جس نے جناب انہیں ویکھیا جناب اچھا لے کے آ رہے نے اور جناب تکبر آ گیا دل چ انہیں کہا ہاں بھئی کیا خدا ہے انہیں کہا شیخ عبدالقادر جیلانی آخدے نے اساں آ کے سلامی پیش کرنے ہاں بچہ اساں کھول کے لائے ہیں جناب توڑے شیر دی خوراک اجینیاں گلہ ہو رہی نے پچھو کتا بھی آ گیا شیر نو کھولیا چپٹ ماری تاڑ مار کے جس لے جناب بچے لون لگائے کتا بول کے آندائے ذرا خیال لڑ غوث پاک دا مال ہے اے درندے نہیں کھا سکتے غوث پاک دا مال درندے بولو غوث پاک دا مال درندے یارویں دی کھیر درندے اے تے غلامہ دے مقدران درے غوث پاک دا مال درندے نہیں کھا سکتے انہیں کیا میں جنگل دا شیرہ تے تو ذات دا کتا ہے انہیں کیا میں کتا ضرور پر غوث پاک دیا ٹکڑیاں دے پڑھنا والا بڑی مہربانی رک جاؤ مطا توڑے دل خیال آوے حضرت مولانا مسجد اندر بیٹھ کے دے غوث پاک دے کتے دا نام لے رہے ہو کچھ ممبر دا تقاضا ہوندہ ہے کتا نہ پاک تے نجد شاوے میں کہاں گا اللہ دا قرآن کھول کے ویخ اصحاب کاف موسیٰ علیہ السلام دے دور دے ولی ہون اونا دا کتا پوے تے پہ جائے اللہ اس کتے دا ذکر قرآن فرماندہ ہے اس کتے دا نام بھی لے آئے اور کتا جنت اندر بھی جائے گا میں کہا جی اصحاب کاف دے کتے دا ذکر کرنا ثواب ہے تے پھر میرے غوث پاک دے کتے دا نام لینا بھی جائے کتا جناب نے کہا تیان نل درہ شیر چپٹ ماری ہے کتے بھی اپنی ایکشن لے آئے پوزیشن لئیے کتے نے شیر دے جناب چک مارے گلے تو کچھ دیر بعد شیر تڑپے آئے ٹھنڈا ہو گیا ہے انہی دے نو زرگوں سے پاک بھی آگئے دیکھے ہو جناب سامنے جڑا اپنی اپنے ولی کہنے والا ہے سامنے بیٹھا ہے حضور غوث پاک سرکار نے جلال دی نظر ماری ہے ایک گل یاد رکھی دوستا اللہ دی ولی دی نگاہ اندر خدا دا جلال بھی ہوندہ ہے رب دی رحمت دا جمال بھی ہوندہ ہے غضب نل ویکھے پیڑا گر رکھو جاندے اگر کرم نل ویکھے ڈبیاں تار دیندہ ہے جناب غوث پاک سرکار نے نگاہ ماری خودی دل دی پھٹی صاف ہو گئی ولایت سلب کر لئیے غوث العالمین سرکار نے وہ جناب وہ ساپ جدا گوڑا دج پڑے آئے ان وڈن پہ گئے آئے وہ جناب اگے لگ کے دوڑیا مگر ساپ لگ گیا دوڑ گیا اے ولی دے منکر دا حال ہے اللہ فرماندہ من عادلی
ولیًا فقط آذنتہ بالحرب، فرمایا جڑا بندہ میرے کسے ولی نال دشمنی کردا ہے اللہ انہوں اعلان جنگ کردا ہے۔ تے ساڈیاں تے بزرگاں آکھے آئے فے فکر نو کرنا سلام چنگا، پاویں حالوں بے حال ہووے، اے نہ ویکھیے اے دے کول کچھ نہیں، ہو سکدا ہے کوئی پچھلا ہی کمال ہوئے، تے تیغ فکر دی جدوں چلے کوئی نہ روک سکدا، پاویں روکنے نو ہاتھ وچ ڈال ہوئے۔ علی حیدرہ گدڑی نو نہ پھوڑیے، ہو سکتا ہے گدڑی وچ کوئی لال ہوئے۔ ولایت سلب ہو گئی ہے، دوڑ گیا ہے، قلائد الجواہر معتبر کتب دا نام لے کے بیان کر رہے ہیں، دوڑ گیا کنجراں دے قابو آ گیا، جڑا ولیاں دا منکر ہوئے پھر کنجراں دے قابو آندا ہے، کنجراں دے قابو آ گیا انہاں دے نال جناب، گناہ کردہ رہا سوریاں دے انہاں جناب، بد مذہب نے انہاں خنزیراں دے فارم بڑھائے نے، شاردہ رہا کئی سال گزر گئے نے، جڑا ایک خادم خاص اس دا حضور غوث پاک نو وضو کران لگ گیا ہے، ڈیوٹی تے مامور ہو گیا ہے، جناب کئی سال گزر گئے نے، انہاں کیا بد مذہبانے آئی طرح اسی اپنے مذہب دے مطابق تیری شادی کر دینے ہوں، پر شرط ہے تینو حرام جانور دا گوشت کھانا پائے گا۔ اللہ دا قرآن بیان فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ قرآن سن اونچی سبحان اللہ نا، اللہ دا قرآن بیان فرماتا توڑے دے مردار دا گوشت چلن والا خون دے خنزیر دا گوشت حرام ہے، اینج پلیٹ چ رکھے آئے، اینج لقمہ چک کے کھان لگائے۔ غوث العالمین مدرسہ نظامیہ بغداد چ وضو فرما رہے نے، وضو فرما دیاں اس دا مرید وضو کرا رہے ہیں جڑا گمراہ ہویا ہے، وضو کرا دیا غوث پاک سرکار نے فرمایا لوگو آج کسے دا پیر کافر ہو چلے آجے، مردود ہو چلے آجے، انہوں پتہ لگ گیا گل میرے پیر دی ہو رہی ہے، انہیں کروا رکھیا سرائی رکھی ہاتھ بن لے، عد کردہ تساں لج پالو، کئی سال وضو کراندہ رہا ہوں، خدمت دا واسطہ جے میرے پیر نو کافر ہون تو بچا لو۔ غوث العالمین سرکار نے چلو پانی دا لے آئے، اینج کر کے زور دے نال جدوں مارے آئے، اور جناب پانی پہ آئے پلیٹ ہتھوں گر جا دیئے، بیہوش ہو کے ڈگ آئے، اکھاں بند ہوئیاں، غوث پاک دا چہرہ سامنے آ گیا ہے، جس لئے ہوش آیا منہ کر لے آئے بغداد شریف وال، منہ کر کے وال بغداد نو، سورا غوث پاک نو، منہ کر کے گڑ بغداد نو، سورا غوث پاک نو۔ اے جناب دوڑیا بغداد شریف پہنچیا، کئی دن لگے پہنچ دیا نو، حضور غوث پاک سرکار تشریف فرمانے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سب کے پڑھایا، وہ سنیا سخنے تے گیاں کھلی اکھیاں، تے میں دل مولا نال لایا، وہ کیتی جان حوالے رب دے، تے میں ایسا عشق کمایا، وہ مرن تھی پہلا
جڑے مر گئے نہیں میرا کامل باغو انہاں مقصد نو پایا سرکار دے کے ہاتھ من لینے آپ نے معاف کیتا سینے نہ لایا ہے سلب کیتی ولایت دوبارہ عطا فرمائیے میرا وجدان کہندا ہے نالے خوش ہو گیا ہے نالے آخدا ہوے گا پیران دا پیر سونا پیران دا پیر سونا والی جیلان دا پیران دا پیر سونا والی جیلان دا سانی نا ولیاں اندر میران دی شان دا ارادہ ہے نا پڑھن دا منقبت مکی نہیں یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد تاجدار ختم نبوت نعرہ لگے تے ہاتھ بلند کیتا کرو کرمالیو بڑا منصب میڈیا ساڑھے موڑے آتے ہیں انہاں لکھ لینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ تشریف رکھیے چلو میں پیار پیار نہ پڑھنا تو سمیت نال پڑھنا پیران دا پیر سونا پیران دا پیر سونا والی جیلان دا پیران دا پیر سونا والی جیلان دا سانی نا ولیاں اندر میران دی شان دا تیرے سنگیت یاریاں لائیاں یارویں والے آسائیاں تیرے سنگی یاریاں لائیاں یارویں والے آسائیاں والے آندا غوث جلینو والے آندا غوث جلینو لگیاں نبھان دا پیران دا پیر سونا والی جیلان دا سانی نا ولیاں اندر تقدیرہ پھر وکھاوے ڈبیاں تار وکھاوے سر سیرا غوث جلی دے سر سیرا غوث جلی دے لگیاں نبھان دا سر سیرا غوث جلی دے لگیاں نبھان دا سانی نا ولیاں اندر میران دی شان دا یہ بھی آپ دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ آکھے نا فرمایا جڑا ساڈا مرید ہوئے گا اللہ مرن تو پہلا توبہ دی توفیق عطا فرما اسے سوال کیتا جناب نے دنیا تو ٹور جانا تو پھر مرید کیویں ہوئے گا آپ چاہتے نا ضروری فرمایا کوئی ہماری طرف توجہ کر کے کہہ دے کہ میں عبدالقادر کا مرید ہوں ہم اس کو قبول فرما دیں گے اے یارویں والے پیر دا مقام ہے سبحان اللہ ایک بار کہہ لو ہم سب قادری ہیں میں بڑا پکا چشتی ہیں ہم غریب نواز دی اولاد ہتھاں چاہتے کرم بھی اتھوں ہیں لیکن ہم سب قادری ہیں ہم سب بولو نا ہم سب قادری ہیں کون ہم سب بسائیں قبول فرما لیں گے سنیے جناب گرامی قدر ولایت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میرا مرید ہوئے مشرق چوئے میں مغرب چوہاں پردہ لیندہ ہوئے اللہ نے ایڈا لمحہ ہاتھ دیتا ہے میں ہاتھ دے کے پردے کج لیندہ یہ ساڑھے پیران دے پیر دی شانے حضور غوث العالمین سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو حسنی حسینی سے کرامات دبا پڑا وسیع آپ فرمودنی اللہ نے منو کلمہ کن تا فرمایا ہے کلمہ کن دا مانا ہوندہ ہے بندہ کوئی آکے گل ہو جاتے ہو جائے ایک مرتبہ آپ خطاب کر رہے ہیں خطاب کر دیا ایک ایل سمجھ دیو نا ایل اچیل وہ ہوندی مجمع دے قریب ہوندی پرن پھڑ پھڑان دی پھر اتنا چلی جاندی
توجہ بٹی مجمع دی آپ نے فرمایا بھائی کی گل آپ دی مجلس بہنے والے بندے کوئی عام نہیں سن ہوندے حضرت سخی سرور ورگے تے میرے پیر معین الدین اجمیری ورگے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اے موجود ہوندے سن حضور اے اتے کو چیلے اے اڑ رہی ہے آپ نے فرمایا مر بھی جا جو بندہ غیر ارادی طور پر جملہ فرمایا مر بھی جا تو جو ڈسٹرب کر رہی سن پریشان کر رہی توجہ بٹ رہی پھر حضرات چٹ نہیں لگا ایک لمحہ لگا مر گئی مجمع ختم ہویا جس نے علی آتی عرض کیتا حضور او دا قصور نہیں ہے نا جرم نہیں جنہیں سزا دیتی فرمایا کیوں ہے عرض کیتا جی تو سا آنکھیں مر جاتے فرمایا پھر ان کے تو چٹ بھی نہیں لگا فرمایا وہ کتھے ہے جتھے مری پئی سے اتھے لے گئے آپ نے ٹھوکر مرے فرمایا اٹھ بھی جا پھر بھی چٹ نہیں لگا گل جیڑی تیرے منہوں نکلے او تیرے گل جیڑی تیرے منہوں نکلے او تیرے جھیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیرے اوہ تقدیرے چھیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیرے وقت دا خلیفہ مستنجد باللہ آپ بادشاہ آپ دے خطاب دے اندر آکے بیٹھ دائے خطاب کردیاں کھجور دے تنے دے نال آپ دا منبر شریف لگ دائے اچھی لمبی کھجورے آپ بادشاہ آکے بہ گیا آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے بلند کیا ہے تو بلند ہی رہ اونچا کیا ہے تو اونچوں والے کام کر ظلم نہ کر وہ خلیفہ مستنجد باللہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا عباسی خاندان دا سرکار دے چچا جان دی اولاد او ساکھیا جناب تو سامنو کہہ رہے ہو فرمایا وقت دا بادشاہیں فرمایا اگر تیرے خاندان دی عزت مقصود نہ ہوندی تیرا نام لے کے تنو سمجھاندہ فرمایا میں مخاطب کھجور نو کر رہے ہیں آخ تینو رہے آواں مطلب وقت دا بادشاہ بھی حضور غوث پاک سرکار دے سامنے بہن دائے اٹھن لگے ہیں اپنوں جناب ایک تھیلی پیش کردہ جی دی اندر اشرفیاں سونے دے سکے نے حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا غریباں دا مال لٹ کے نظرانہ دینا ہے انہوں نے کہا جناب میرا حق حلال دا مال ہے ساڑھے غوث العالمین سرکار نے آج کر کے جدوں نے چھوڑے آئے بچو خون نکلنا شروع ہو گیا ہے فرمایا گل اوہی ہے تو میرے نانا پاک نبی پاک دے چچا جان دی اولاد وچوں ہیں تیرے خاندان دی عزت مقصود نہ ہو دی آج میں نے چھوڑ دا انہا خون نکل دا کہ تیرے محلات تک پہنچ جاندہ مطلب غوث پاک ہونے ساری زندگی فقط دا خلیفہ بلندہ رہے آئے غوث پاک سرکاروں دے دربار نہیں گئے جدوں میں آیا بادشاہ قدمی آیا لگائے حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش ڈھونڈی نہ جس نے سلطان کی بارگاہ فرماندے نے اللہ قوموں دی تقدیر اس دے ہاتھ اندر دیندہ ہے جڑا بادشاہ کل نہ جاوے بلکہ بادشاہ دے پیرہ میں چاہ جاواں بچے نے فرمائش کی تیج باب فرید دا ذکر چلو ولیاں بابا ایسی تو پھر ہے ہی چشتی ہیں سانو کی بابا فرید کوئی عام جی ہستی نہیں جناب وقت دے کتب نے زہد الانبیاء نے جی زہد الانبیاء سبحان اللہ اور ایڈا تکڑا فقیر بھی اس تو بعد ماں نے کو نہیں جمعیا سبحان حق فرید حق فرید حق فرید سنو جی نکی گل سنا دینا چلو بابے فرید سرکار جزاک اللہ اللہ تن برکت دے جنے بابا فرید سرکار مدرسے پڑھ دینے چھوٹی جی عمر شریف ہے پڑھن لگ پہ تھے استاد نام خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ دیاں اتھی جوان ہوئے استاداں ڈیوٹی لا دیتی فرید تو پڑھایا کر تے منیٹر بنا دیتا تھے ایک دن استاد کسے کم گئے تھے واپس آئے تھے فرید بھی اتھے کوئی نہیں تھے مدرسے تھے بچے بھی کوئی نہیں
تھوڑی دیر بعد بچے واپس آئے او فرمایا کتنے گئے سو انہوں نے آکھا جی ایتھے برات آئی سی ویکھن گئے سے فرید تو روکیا نہیں عرض کیتا استاد جی مجبور کر دے سان تے میرا دل کیتا میں بھی نال ٹر گیا اللہ دے ولی دا ہر کام حکمت تو خالی نہیں ہوتا اور فرمایا فرید تو لوگوں نے جنجا ویکھنا کہ تیری جنج نہ چھاڑ دئیے یہ مزاح کیتا خوش طبی واسطے اگے بھی تے فرید سے عرض کیتا استاد جی تسی میں کڑا اجودن دے بادشاہ دے گھر ویاہ دینا اجودن اے پاک پتن دا پرانا نام اجودن ہے اس دے بادشاہ دا نام ہے شاہ بلبن بڑا ٹورڑا بادشاہ ہے استاد دی بارگاہ جرز کیتا ہے عدو خواجہ قطب الدین بختیار دا مرید ہے شبو دربار شاہی اندر جاندہ ہے پالکی چکی جاندی ہے دربار تو گھروں نکل دا ہے قطب صاحب دے مدرسے دے سامنے پالکی رکھ دیئے اتر کے سلامی پیش کردہ ہے پھر جناب دربار شاہی اندر جاندہ پالکی دے بے کے حضرت فرید پاک دے مرشد نے گل سن لئی صبح دا ٹائم ہویا شاہ بلبن جس لے گزرے آئے مدرسے دے سامنے پالکی رکھیے آپ باہر نکلے آئے سلام ہوئے حضور فرمایا گل سن بادشاہ سنتے نڑے کم پہ گئے آئے عرض کیتا حضور فرمایا تیریاں بیٹیاں کنیاں نے سرکار دو بیٹیاں توڑیاں کنیزاں میریاں دو بیٹیاں نے توڑیاں بھی بیٹیاں نے فرمایا تیری ایک بیٹی دا نکاح ساں کرانگے رشتہ ساں لپانگے انہوں نے کہا جناب میری خوش نصیبی میری بیٹی دا نکاح یا شادی یا رشتہ میرے شیخ لپن دعاواں کرنگے اللہ مقدران رنگ لا دے گا جناب جس لے عرض کیتا حضور اے تے ذرا دسوں کیڑے ملک دا بادشاہ ہے کیڑی ریاست دا شہزادہ ہے جس دے واسطے میری بیٹی دا رشتہ لبی بیٹھے ہو فرمایا شاہ بلبن او کسے ریاست دا بادشاہ نہیں کسے ملک دا شہزادہ نہیں بلکہ میرے مدرسے دا طالب علم ہے او دا نام فرید اس دا انتخاب میں تیری بیٹی واسطے کیتا ہے بادشاہ دے خاموش ہو گیا دربار شاہی اندر گیا ہے تو جا کے پریشان بیٹھا رہا وزیر قریب ہویا عالم پناہ ذل سبحانی بادشاہ کی وجہ ہے چہرہ کیوں پریشان ہے وزیر کا معنی ہوندہ بوجھ اتارنے والا کی معنی ہوندہ بوجھ لیکن ساڑھے ملک معنی الٹ ہے ایتھے بوجھ چڑھانے والا وزیران دیاں بدماشیاں دا بوجھ بھی قوم تے انہ دیاں جائشیاں دا بوجھ بھی قوم ہوتے انہ دی شاہ خرشیاں دا بوجھ بھی قوم ہوتے انہ دی گڑیاں جڑا پٹرول چلتا ہے نا تو وہ توڑے خون پسینے دی کمائی تو چلتا ہے میں غلط پہ آنا ایتھے وہ وزیر شمبا مسمہ ہوندے سن وزیر نے آکھا کی گل ہے بادشاہ آکھا گل بڑی مطلب میں تو ان کی دسا ہوں انہوں نے کہا بادشاہ اظہارتے کرو انہوں نے کہا میرے شیخ نے میرے ہو محترم نے میں سلامی پیش کرنے واسطے پالکی روکی ہے وہ نہ پوچھا جی بچیاں دی شادی کر لی میں کہا جی نہیں کرنی کنیاں بیٹیاں میں عرض کیتا جی دو بیٹیاں نے انہوں نے فرمایا تیری ایک بیٹی دی شادی ایسا کرانگے رشتہ ایسا لب لیا تے میرے پوچھن تے انہوں نے مدرسے دا غریب طالب علم فرید میرے مت لا دیتا تے انہوں نے کہا پھر پریشانی پڑی انہوں نے کہا پریشانی آئی کو نہیں بادشاہ کیڑی گل ہے پیسے دینے ہیں فقیر دا لنگر چلتا ہے یہ بھی بولے جے نظام الدین اولیاء سرکار حضور زرین زربخت نظام پاک آپ تے جدو لنگر چلدا سی نا تے دلی دے بادشاہ نے پتہ لگا نا فرما روانو کہ تے لنگر بڑا چلدا ہے تو انہوں نے کہا بھئی جڑے لوگ جاندے نا ایتھے وہ گلاں سن دے تے مذہب نو نقصان ہو رہا ہے لنگر دی داڑ بند کر دیو راشن نہیں جائے خادم آ کے اندہ حضور دلی دے بادشاہ دا حکم آیا کہ لنگر نہیں ملے گا فرمایا پہلے کتنا لنگر چلاتے ہیں ان کا جی شام نو دینے فرمایا 2 ٹائم کر دیو اس کہ سرکار میں لگتا تو ان سمجھ نہیں آئی میں عرض کیتا ہے بھی پچھوں راشن بند ہو گیا فرمایا 3 ٹائم کر دیو اس کہ حضور کمال نہیں ہوگی میں نہ پچھوں راشن نہیں ملنا دکانہ دے پابندی لگے بھی کوئی بندہ خانقاہ واسطے راشن نہیں دے گا تے جناب کدی آندے 2 ٹائم چلا دیو کدی آندے 3 فرمایا سارا دن لنگر جاری ہو سارے نوے اس کہ حضور پھر کچھ میں بھی تو سمجھاؤ نا کہ میں کچھ عرض کر رہے ہیں جناب کچھ فرما رہے ہو سر تے آترہ کا فرماؤ درویشہ نظام کا نظام نظام کا نظام کسی دنیا دار کے سہارے پہ نہیں چلتا مدینے والی سرکار کے آسرے پہ چلتا ہے فرمایا حضور نے مجھے اجازت دے رکھی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے
میں خزانہ شاہی سے لے لیتا ہوں. فرمایا نظام کا نظام اس دنیا دا بڑیا بڑیا امیران دے وزیران دے دیوے بچ جاندے نے پر فقیران دے ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے. انہیں کہ آسان پیسے دینے ہیں مدرسے دا نظام چلتا ہے. ان کا کرنا کی ہے ان کا بڑی سوکھی گل ہے. تسی صبح رکو گے انہاں تہاڈے کو پوچھنا جواب تے تساں آکھنا جناب اسی بادشاہ ہاں. اساں جدوں کسی نے کڑمائی کرنے ہیں نا مطلب رشتہ کرنے ہیں تے اسی بچے والے کولوں 1.25 لاکھ گھر دلی دا تے ہر گھر واسطے 1.25 سیر شکر لیندے ہیں. تو فقیر نوں نہیں یاد آ جڑی 1.25 لاکھ گھر ہے گھر جا کے ضرب دیا جی اتنے نا صرف توجہ میرے والے کرو. 1.25 لاکھ گھر ہے تے ہر گھر 1.25 سیر شکر دینی ہے. تو فقیر کو کتوں اتنا انتظام ہونا ہے. فقیر آپ ہی خاموش ہو جائے گا. بادشاہ دے چہرے تے کچھ خوشی آئی انہیں کہ چلو خیر میرے. اگلا دن ہویا رکیا جلے سبانی بعد با ملحظہ ہوشیار شہنشاہ معظم تشریف لا رہے پالکی رکی سلام پیش کی دفعہ میں شاہ بلبنا سا تن کالے کم آکیا سی عرض کیتا حضور میں حاضر میں نوکر تواڈیاں بیٹیاں نے تے بڑی خوش نصیبی تسی رشتہ کرو پر اے ابھی ساڈی تھوڑی جی مجبوری ہے اسی جو کہ بادشاہ ہاں ساڈے کو دستور امور جڑے نے بادشاہ والے نے اسی 1.25 لاکھ گھر ہے دلی دا تے ہر گھر 1.25 سیر شکر تے پہنچانی بھی بچے والے ہوندی ہے. حضور تسی انتظام کر لو تو میں حاضر ہاں. آپ نے فرمایا تو فقیر کی طاقت کو آزمانا چاہتا ہے. فرمایا تو وعدہ کر صبح دا سورج بعد چڑھے گا دلی دے ہر گھر 1.25 سیر شکر پہلے پہنچ جائے گا. کوئی نکی جی گل ہے ایتھا رکو جی ایک منٹ رکو. جامع کرامات اولیاء حضرت امام اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے 70 مرتبہ سرکار دا دیدار نصیب ہوا ہے. میں اس طرح سے ایسا بندہ گل غلط نہیں لیکن صاحب دی فرماندے نے ایک بزرگ نے حضرت سید محمد بن خوشتری کو علاقہ تو اس علاقے دے رہنے والے نے تو خطاب صدارت وچ بیٹھے جو اشاری تشریف فرمان میں گناہگار خطاب کر رہے ہیں تسی خوش نصیب سن رہے ہو. انج بزرگ اللہ دے ولی جنہاں دا میں نام لیا وہ تشریف فرمانے تے عالم صاحب خطاب کر دیں ان کا جی آصف حضرت آصف رضی اللہ تعالی ابن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی تھا پلک جھپکنے میں شہر سبا سے ملکہ بلقیس سبا کا تخت شہر یمن کا شہر سبا ہے وہاں سے ایک لمحے میں اٹھا کر بابل کے اندر جناب حضرت سلیمان پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا. حضرت بار بار جملہ دو کیا شان ہے کیا شان ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی. اللہ دے ولی جلال آیا فرمایا مولانا ٹھہریے. فرمایا وہ نسبت سلیمانی رکھتا تھا فقیر نسبت محمدی رکھتا ہے. فرمایا شریعت کی قید نہ ہو وہ تو بات تخت کی تھی نا. فرمایا اگر شریعت کی قید نہ ہو تو فقیر اتنی طاقت رکھتا ہے ایک لمحے کے اندر یہ پورا مراکش اٹھا کر بغداد کی جگہ رکھ سکتا ہوں اور پورا بغداد اٹھا کر مراکش کی جگہ رکھ سکتا ہوں. مدینے کے گدا دیکھتے ہیں زمانے کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. بڑے ڈاڈے ہو بھی بار بار میری گل سن لو یار میری گل سن لو. تسی پھلاں دے ہار لیٹ لے کے آئے لے ہون دیو سانو بھائی جان لے آؤ اگے لے آؤ اللہ پھر لے آؤ نا توجہ بڑھتی ہے گل بڑی پوائنٹ تے لیندی پئی گل تے لے آؤ. ویکھن بابے فرید دا نام بار اچھا وہ گل ایک زمرن ایک فرید بابا فرید دا منن والا مرید ہوئے تے غوث باولک ذکریہ ملتانی دا زمانہ ایک ہی. ایک دن غوث باولک ذکریہ ملتانی لان کیتا بھائی آج جڑا سانو ویکھے گا جنتی ہو جائے گا. اچھی سبحان اللہ بنتی ہے ایک وقت آندا ہے اللہ دے ولی تے ہاں جی آج جڑا سانو ویکھے گا جنتی ہو لوگ تے گھراں چوں باہر نکلے ایک لمحہ ہی ہوندا ہے جھٹ ہی ہوندا ہے. وہ جڑا چشتی ملنگ ہے نا مرید انہیں ویکھ کے اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھ لے انہوں بندیاں آ کے وہ تو بڑا پاگل ہے بھئی اللہ دے ولی اعلان کیتا ہے جڑا سانو ویکھے جنتی ہو جائے گا تو ویکھ تو اکھاں تے ہاتھ رکھ لینے. انہوں نے کہا میں چشتی دے بابے فرید دا منن والا ہوں انج نہ ہوئے کہ میں ویکھ کے جنت ٹر جاں تے میرا پیر پیچھے رہ جائے. بہت بڑا سبق ہے ہاں جی کسے پیر دی کرامت تے وڈی گڈی تے جناب او چنگا چوکھا حال ویکھ کے قطن طور تے او دے پیچھے نہیں لگ جانا. جس شیخ دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے او دے نال منسوب رہ او دا عقیدہ ہوے ٹھیک نبی دی شریعت دا عالم تے عامل ہوے او دا طریقت دا سلسلہ نبی پاک تک جاندا ہوے تے پھر یقین رکھ لے
جڑی گڈی تے تو سوار ہویا ہے انشاءاللہ دی منزل مدینہ پاک ہوئے گی. جناب گرامی قدر اس اکھاں دے ہاتھ رکھ لے. انہوں نے کہا میں تے انہوں نہیں ویکھنا, انہاں وال ویکھنا ہی نہیں, میں ویکھاں گا تے اپنے پیر فرید دا چہرہ ویکھاں گا. کہ محبت والا کلم چکے آندا ہے غوث بہاول حق کیتا اعلان ایک دن جیڑا سانو ویکھیو جائے جنت. گل سن لو کی گھراں تو باہر آ گئے, آج ویکھیے تاں جے ہاتھ آئے جنت. ایک مرید آکھے میں ہاں چشتی میں کیوں ایکھاں جے پیر نہ جائے جنت. پاک پتن پہنچ کے پیر فرید نال گل کیتی ہے, آپ نو جلال آیا, آپ نے فرمایا میرے نال اتنا پیار کرنے والے آ. اتنی گل سن کے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا ساڈا ویکھنا تے ایک پاسے جیڑا تینوں ویکھیو جائے جنت. اور فرمایا اپنے پیر نہ پیار کرنا لیا ایسا اعلان کرنے جڑا تینوں دیکھ لے گا وہ بھی جنت چلا جائے گا. لو جی بادشاہ لاجواب ہو گیا, دن مقرر ہو گئے, جن چڑھ گئی. جن جی کون نے؟ کالا کالا رسول اللہ دی گلنا کرنے والے. اور میرے نبی پاک سرکار علیہ السلام دا فرمان ہے, فرمایا من ارادہ ان ینظر اتقا من النار فلینظر الی المتعلمین. جڑا بندہ چاہتا ہے میں دوزخ تو آزاد لوگاں دی زیارت کراں, دین پڑھن والے نو ویکھ لے, انہوں دوزخ تو آزاد لوگ نظر آ جائیں. دنیا دار دی نظر قدر نہیں تو نہ صحیح, اللہ رسول دی نظر قدر ہے نا. مدرسہ جناب مدرسہ دے طالب علم گئے نے, جن چڑھ گئی ہے. فرید پاک دے مرشد نے خواجہ قطب الدین بختیار سرکار نے نکاح پڑھایا ہے. شاہ بلبن بادشاہ اپنی بیٹی نو جڑا جہیز دیتا ہے چاندی دے برتن بھی نے, سونے دی قیمتی شیواں بھی نے, 70 اٹھاں دے سامان لدے آئے. اگے اگے پالکی جمعی صاحبہ نے حضور فرید پاک بھی چل دے آ رہے نے. 70 اٹھاں دے لدیا سامان اے تے پتہ ہے نا بندہ ماڑا بھی ہوئے, دیاں شادیاں کرن لگے ہاں. بندہ چاہتا میں اپنی بیٹی دنیا دی ہر شاہ دیواں, حالانکہ جہیز دینا کوئی شرط ثابت نہیں ہے. میں صرف امور دنیا تے زمانے دے اصول دی گل کر رہے ہاں. بادشاہ نے کی کو جتا ہوئے گا حضرات, جس نے جناب قافلہ جنج نکلی ہے پنڈوں بار, جناب منگتے بھی آ گئے. ایک منگتا آیا اسا کہ فرید سلامتی ہوئے, آج تیری شادی ہے, خوشی اندر کچھ سانو بھی مل جائے. آپ نے فرمایا 70 اٹھا دی قطارے 5 پچھوں کھول دیو, 5 انہوں دے دیو. اور دوسرا بھی آ گیا, ان کا جناب کچھ میں نوی مل, فرمایا 5 انہوں دے دیو. تریجا آ گیا, ان کا میں نوی مل جان, فرمایا 5 انہوں دے دیو. جس لئے 5 رہ گئے نا 65 خیرات ہو گئے تھے, ادھر ہلچل مت گئی. اور بادشاہ بڑے قیمتی سامان دیتے, فقیر کی ہو جے عرشہ لٹائی ہوندہ, قافلہ روک دیو, پالکی تھلے لائے گی. آپ دی زوجہ محترمہ مائی صاحبہ عرض کیتا حضرت خواجہ قطب صاحب نو کہ استاد جی تواڈے ایک حکم تے میرے بادشاہ پیو نے مدرسے دے غریب طالب علم واسطے میرا رشتہ قبول کر لیا. حضور میرے باپ دی زندگی دی کمائی ہے, گھر تے پہنچ لین دے وے, راہ چی لٹائی ہوندہ ہے, اجے میں شمع ورت کے نہیں ویکھیاں. آپ نے فرمایا فرید ایک بادشاہ دی زندگی دی کمائی ہے تو گھر تے پہنچ لین دے. عرض کیتا استاد جی بس میں یہی دسنا چاہنا کہ دنیا دار دی زندگی دی کمائی ہوئے فقیر دا 1 گھنٹہ بھی نہیں کٹ دی. جے تو رب رسول دی دید کرنی, شے ولی اللہ دے پیران دی خار
کی ہو جا ولی رکھدا نہیں دل وچ غیر کوئی تمہیں خیال غیر تو پاک ہو جا پھر ملے گا تینوں محبوب تیرا پہلے وانگ رنجیٹھنے چاکی ہو جا دیکھ جان دیوانیاں یار یتوں ذرا خوف نہ رکھ بے باک ہو جا یہ تو بابا فرید دی گل سی نا سبحان اللہ اے بابا فرید ورگے حضور غوث پاک دے مبارک قدم تھلے نے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار دس دے آخری منقبت میں کلام ختم کر دیں لگا سب نے مل کے پڑھنی غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر دلدار دس دے لکھاں روندے ہسائے ڈبے بیڑے ترائے لکھاں روندے ہسائے ڈبے بیڑے ترائے غم خار دس دے مرشد میرا پیر جیلانی بابا جس دا علیے واہ واہ شانہ رب نے دتیاں نانا پاک نبیے مچھی ہر جاتے ہل سونا پنج تن دا پھل مچھی ہر جاتے ہل سونا پنج تن دا پھل چمکار دس دے لکھاں روندے ہسائے ڈبے بیڑے ترائے غم خار دس دے من دریا دی مئی کرلاوے پیرا کرم کماویں میں عاجزی دا ڈبے آئی بیڑا فضلاں نال تراویں میں عاجزی دا رڑے آئی بیڑا فضلاں نال تراویں تیری من دائے خدا ساڑے ویڑے وسا سب کہہ لو تیری من دائے خدا ساڑے ویڑے وسا من ٹھار دس دے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار دس دے منکر جیڑا غوث جلیدہ سمجھو او مردودے شان گھٹاوے نہ شرماوے او مردودے ست فتوے چلاوے آپ کان بدہ کھاوے مردار دس دے وہ جن نے یارویں دی کھیر نہیں کھانی انہیں پھر مردار کہاں ہی کھانے میں ساٹھے فتوے چلاوے آپ کان ودہ کھاوے مردار دس دے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر دلدار دس دے لکھاں روندے ہسائے ڈبے بیڑے ترائے دلدار دس دے اللہ سونا خالق کے کائنات سانو اپنا اللہ توڑ رحم فرمائے بھائی اللہ اپنے نیک پاک محبوبہ ولیوں دی سنگت ہمیشہ شامل حال فرمائے جب تک زندہ رویے سرکار دی غلامی چ رویے موت ہے اللہ حضور دی غلامی چ موت عطا فرمائے اللہ سب دی خالی جولیاں بھرپور اللہ سبحان
بھائی نے مولا علی سرکار دی منقبت کہہ دیتا ہے ایک بار سبحان اللہ تھلے بیٹھو بٹ صاحب تشریف رکھو بڑی مہربانی اللہ خوش رکھے بیٹھو جی مولانا نیچے تشریف رکھو بڑی نیازمندی تے بڑے ادب تے بڑے محبت نہ سنے اللہ من دی مراداں تانوں عطا فرمائے ہاں ہن میرے نال مل کے پڑھ لو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پیران دا پیرے زہرا دا شوہرے پیران دا پیرے میں کے ڈساواں یو کے ڈایبیرے تحت السراتوں عرش اولاد تائیں تحت السراتوں عرش اولاد تائیں سارے دا سارا رقبہ علی دا ایک خاص بالے ایک عام بالے جیڑا خاص بالے او زہرا دلالے نانے دے دین تو گردن کٹائی نانے دے دین تو گردن کٹائی کیڈا عظیم کنبہ علی دا جھکیا میں پڑھ کے در تے سوالی عزت ملی ہے جگتے نرالی جھکیا میں پڑھ کے در تے سوالی عزت ملی ہے جگتے نرالی تہیوں دلوں کی میں کو دن کلندر رچ نچان والا نہیں مولا علی دا نام لین والا کیونکہ در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے جن تیرے ٹکڑے کھا دے اتے کر دے علی علی نے جھکیا میں بن کے در تے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی تاہیوں دلوں کی میں کو دن کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نعرہ علی دا نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سلامت رہیے جزاکم